سعودی عرب میں وہاں پر قریش سے کوئی زیادہ بہتر اور مقام و مرتبے والی کوئی قبیلہ وہاں پر نہیں مانا جاتا تھا. خاندان میں بنی ہاشم اور قبیلے میں قریش ان سے زیادہ باعزت اور شرف والے کوئی نہیں تھے. اگر جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ اور گارنٹی برادری کی وجہ سے ہوتی تو خواجہ ابو طالب کہتے کہ میں قریش کا سردار ہوں اور نبی کا میں چچا ہوں. 40 سال تک میں نے نبی کی سرپرستی کی، اسی لیے مجھے جنت جانے دیا جائے. لیکن اللہ کی نظر میں اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کا کردار و کریکٹر. وہیں پر اسی زمانے میں ایک ایسا شخص ہے، بدصورت ہے، ہونٹ بھی موٹے تھے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، نسل کے اعتبار سے حبشہ کے رہنے والے، سات برادری کے اعتبار سے کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، لیکن نبی کے عاشق ہے، نہ پابند صلاۃ ہے، قرآن کریم کے دیوانے ہیں، عاشق رسول ہیں. نبی کی زبان سے بات نکلتی ہے تو اپنے سر پر لے لیتے ہیں، اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں. یہ غریب آدمی، یہ غلام آدمی جس کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اگر بدصورت انسانوں میں نام تیار کیا فہرست بنائی جائے تو سب سے بدصورت اگر کسی ذات اور کسی آدمی کا نام آئے گا تو اس کا نام بلال حبشی ہوگا. لیکن جنت میں جب یہ بلال حبشی مکہ میں چلتا ہے، مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کی چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جنت الفردوس میں. یہ عمل ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا، نام سے نہیں، عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی. اور اس وقت اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت پہلے زمانے میں، اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں نہیں. مولانا 1450 سال کا وقت گزر چکا ہے. اب کیا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ اول، بخاری جلد اول میں نے ان سے پڑھی، وہ فرماتے تھے کہ ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہے، قابل قبول ہے بالمقابل صحابہ کے. ہم لوگوں نے سوال کیا ایسا کیسے ہو سکتا؟ صحابہ کا ایمان ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے ان کی فضیلت کو، ان کے درجے کو. تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ وہ الگ بات ہے کہ ان کے مقام کو ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کی فضیلت کو ہم چھو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ کے ان کی جیونی ان کے سامنے رہی ہے. تو اسی لیے ان کا محمد پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا وہ زیادہ ایزی ہے بالمقابل آج تو کچھ بھی نہیں، محمد رسول اللہ کی ذات بھی نہیں، آج تو کہیں قرآن بھی نازل نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ بس کتاب سے. ہمارے علماء میں بتاتے تھے بس آمنا صدقنا مان لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایمان زیادہ قابل قبول ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کے فضیلت کو، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے، چونکہ اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ غلطی بعد میں کرتے، معافی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے. وہ مقام الگ و مرتبہ الگ. اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، آج بھی وہ اللہ اپنی آن بان شان کے ساتھ باقی ہے. اس اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے راضی کرنا ہے؟ نماز پڑھ کر. الگ سے آپ کو پہاڑ نہیں توڑنا ہے، جا کر جو چیزیں ضروری ہیں، جو منہیات ہیں ان سے رکنا ہے، اور جو اچھی باتیں ہیں، جو حکم ہے، جو آرڈر ہے، ان کو فالو کرنا ہے. ان پہ سب سے پہلا کام تو یہی آتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں پابند صلاۃ بنیں، نماز پڑھیں. نماز اللہ کی قربت کا سب سے بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ. اس لیے کہ نماز میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ بندہ ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں. اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ سجدے میں آدمی اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے،
کوئی بادشاہ ہو تو اس کے سامنے ایسے جھک کر کھڑے ہو جائیں تو بہت خوش ہوتا، سینہ تان کر کھڑے رہے تو آپ کی گردن اڑا دے گا، لیکن آپ اگر سجدے میں زمین میں اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں تو اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا۔ اور پھر نوجوان، جوان جن کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے، جن کے اندر بہت زیادہ شیطانی قوت اور شیطان ان کو ورغلاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ان تمام خواہشات کو توڑ کر رب سے ڈر کر اگر رب کے سامنے اپنے مقدس پیشانی کو جھکاتا ہے تو اس کی فضیلت دوگنی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، اللہ یہ جو اتنی ساری پریشانیاں ہم پر ہیں نا، پوری دنیا میں، بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں، چاہے ہماری شریعت کے تعلق سے، چاہے ہمارے دان کے تعلق سے ہو، چاہے ہماری مسجد کے تعلق سے ہو، مدرسوں کے تعلق سے ہو، کوئی بھی معاملہ عالمی سطح پر جو ہم ٹارگیٹڈ ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ مسلمان خود اپنی شریعت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب گناہ کسی قوم کا گناہ پر جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی سدھار پیدا کرنے کے لیے ظالم لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قوم کو بتا دو کہ قوم کے لوگوں تمہارے گناہ بہت بڑھ چکے، نماز چھوڑنا کم بڑا پاپ، نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کم بڑا گناہ، کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز ایک آڑ ہے۔ نماز چھوڑنا تو ایک کافر میں اور ایک نماز چھوڑنے والے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے this is integral part of your life۔ نوجوانوں اپنی جوانی اللہ پوچھے گا، عمر کے بارے میں پوچھے گا، وان عمرہ فیما افنا، یہ عمر کہاں فنا کر کے آیا، یہی کافی تھا، لیکن نہیں، اللہ کہے گا نوجوانوں سے وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے۔ مائی 11 سرکل ایپ پر ٹیم بنا کر، ٹیم 11 میں ٹیم بناتے تھے، 7:30 بجے سے موبائل میں بیٹھ کر یا ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کر رات کو 11 ساڑھے 11 تک آپ میچ دیکھتے تھے۔ پیسے کمانے والے کھلاڑی ہوتے ہیں، کروڑوں روپے وہ کماتے ہیں، ان کی قیمت لگتی، لیکن آپ کا کیا جاتا؟ آپ 50 روپے میں آپ ایک ٹیم بناتے، اور میرے خیال سے جن کے اندر یہ بری عادت ہے وہ ایک ہی ٹیم پر اکتفا نہیں کرتا، کم سے کم 5 ٹیمیں بناتا، بعض نوجوان تو 10 ٹیم بناتا۔ میرے ایک دوست ہے، قریبی دوست، ہمیں کچھ دنوں پہلے پتا چلا 40 لاکھ روپے پچھلے 6 مہینے کے اندر زمین بیچ کر صرف جوئے میں، انہی جوئے میں، آن لائن موبائل میں جو جوا، ڈریم 11 جوا نہیں ہے، مائی 11 سرکل ایپ جوا نہیں ہے، یہ جوا کا نیا طریقہ لوگوں کے سامنے لانچ کیا گیا، اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سٹار آپ کے سامنے میں کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہو، تھار جیتو، اتنا آسان ہے تھار جیتنا، لوٹتے ہو، بے وقوف بناتے ہو، غریب اور معصوم بچوں کو، ان کے خون کو چوستے ہو، کبھی تعلیم کے اوپر میں کوئی موٹیویشن نہیں کرتے، کوئی ادھر جناب کو پڑیا کا پرچار کر رہا ہے، بڑا ایکٹر اور سیلیبریٹی بنتا، اسی لیے سب کے سب ہجڑے ہیں کہ اس سماج کو، ہماری نئی نسل کو توڑنے کا کام کرتے ہیں۔ 10-10 12-12 ٹیمیں نوجوان بناتے، 50 روپے ایک ٹیم میں خرچ ہوتا، اگر 10 ٹیم ایک رات میں آپ لگاتے ہیں تو 500 روپے آپ کا ختم ہوا۔ کیا ملتا ہے؟ 500 روپے واپس ریفنڈ آتے، ان میں سے شاید کہ 100 روپے بھی آپ کو ملنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا پیسہ بھی جاتا، آپ کی قیمتی رقم بھی جاتی، اور آپ کا ان سب سے زیادہ قیمتی وقت بھی گیا، عشاء کی نماز بھی گئی، 11-12 بجے سو گے تو فجر کی نماز بھی قضا
پیدا ہوگی جب اتنے وقت میں اللہ کو ناراض کرو گے تو اگر کسی ظالم بادشاہ کا ظلم تم پر چلے گا تو پھر چیخ کر چلا کر مر جاؤ گے۔ اللہ کے آسمان سے اللہ کے تمہارے لیے تمہاری بچاؤ میں اللہ کی طرف سے پھر رحمت کی امید بھی مت کرنا جب اتنی مخالفت کی جائے گی۔ جوا حرام ہے، انما الخمر والمیسر، قرآن میں المیسر جوا، تاش بیٹھ کر کھیلتے ہیں جوان، اور جناب موبائل میں پب جی گیم کھیلتے، موبائل میں لوڈو گیم کھیلتے، کوئی بھی گیم ہے جس سے پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ سب کے سب جوے کی فہرست میں ہے جو کہ ناجائز اور حرام، اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں۔ رجس من عمل الشیطان، اگر آپ اللہ اور اس کے قرآن کی خلاف ورزی کرو گے تو نوجوانوں پھر آپ کی جوانی برباد ہے۔ آپ جوان بنو کیسا؟ عثمان غری کے طرح جوان بنو۔ جوان بننا ہے، آپ کی جوانی حضرت علی کے طرح ہونا چاہیے، آپ کی جوانی معاذ بن معوذ کے طرح ہونا چاہیے، آپ کی جوانی عبداللہ ابن عباس کے طرح ہونا چاہیے، آپ کی جوانی امام مالک کے طرح ہونا چاہیے۔ ایسی جوانی ہو کہ دنیا یاد رکھے محمد بن قاسم الثقفی کی طرح جوانی ہونی چاہیے۔ کون ہے محمد بن قاسم؟ بھارت کی دھرتی پر راجہ طاہر سے جب مقابلہ ہوتا، دو راجہ آپس میں جب لڑتے ہیں، سامنے آتے ہیں تو بحث ہوتی ہے، دیر تک باتیں ہوتی ہے، لیکن جب راجہ طاہر کے سامنے یہ 17 سال کا نوجوان، آج ہمارا 17 سال کا بچہ موبائلوں میں بزی ہے، سلمان خان کی سکندر فلمیں دیکھنے میں بزی ہے، پشپا 2 نے کتنا پیسہ کمایا اس کے چکر میں رہتے ہو، لیکن کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی حضرت 17 سال کی عمر میں امام مالک کا مقام کیا تھا، ان کا کارنامہ کیا تھا، 14 سال کی عمر میں معاذ بن معوذ کا کارنامہ کیا تھا۔ اگر یہ تاریخ آپ کے ذہن میں، اگر آپ کے ذہن میں یہ تاریخ ہو، آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی کوشش ہو، اللہ کی قربت، اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرو گے تو وقتی طور پر کرسی اقتدار میں بیٹھنے والے ظالم چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا ہو تو آپ ان کے ظلم سے کبھی ڈریں گے نہیں، کبھی گھبرائیں گے نہیں، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی ڈرتا نہیں، وہ کبھی گھبراتا نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وہ سر بلند رہتا۔ کیونکہ اس کا دل معمون ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر مومن بن کر رہو گے تو دنیا کی کوئی باطل طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی، تمہیں دھمکا نہیں سکتی۔ لیکن اگر پب جی گیم کھیلو گے تو ایک پٹاخہ بھی پھوٹے گا تو ڈر جاؤ گے، ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ نہیں، مومن بن کر رہیں، آن بان شان کے ساتھ رہیں، دیش کا وفادار بن کر رہیں۔ محمد بن قاسم جب راجہ طاہر کے سامنے پہنچتے تو راجہ طاہر کہتا رے اسمال بوائے، آج کے تاریخ اتنا چھوٹا بادشاہ بھیجا حجاج بن یوسف نے۔ ولید بن عبد الملک کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف گورنر تھے، حجاج بن یوسف کے بھانجے محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ، وہ ایسی وہ نہیں آئے تھے۔ اس میں ہمارے اس دیش میں کچھ سناتنی کچھ ہندو بھائی ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، کبھی کبھی ان کو پاٹ پڑھا دیا جاتا ہے، کہہ رہے نہیں اس دیش میں سب سے پہلا جو اکرانتاؤں میں جو ظالم بادشاہ تھا وہ محمد بن قاسم تھا۔ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں آئے تھے، راجہ طاہر سے مقابلہ ہوا تو وہ میدان جیت گئے، لیکن راجہ طاہر سے جنگ کیوں بھی تھی پتہ ہے؟ ایک بادشاہ تھا چیرا نند، جنہوں نے بھارت کے اندر سب سے پہلی مسجد بنائی، کالی کٹ کے اندر وہ مسجد آج بھی موجود۔ بھارت کی سب سے پہلی مسجد بنانے والا ہندو راجہ چیرا نند، اس نے چیرا مل مسجد بنائی، کیونکہ وہ مسلمان جو آتے تھے سعودی عرب سے تجارت کے لیے تو وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، کہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے، کہیں کسی گھاس پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے؟ کہا کہ ہم اپنے ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کے لیے کوئی جگہ بنا دیں۔ کہاں ہم لوگ مسجد بناتے ہیں، لیکن ہم لوگ پردیسی آدمی ہیں، تاجر ہیں، مہینے 2 مہینے کے لیے آتے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے ایک مسجد بنا دے رہے ہیں۔ تو کالی کٹ میں جو مسجد بنائی گئی بھارت کے
اندر سب سے پہلی مسجد کی تعمیر ایک ہندو راجا نے کی، وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ تو اسی راجا نے متاثر ہو کر اس وقت کے جو بادشاہ تھے، امیر تھے، ولید بن عبد الملک، ان کو انہوں نے تحفے میں کچھ بھیجا کہ جاؤ یہ پہ پہنچا کے آنا۔ تو وہ جو قافلہ جا رہا تھا تو سندھ میں اس قافلے میں دیکھا کہ بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں، سونا اور چاندی ہے، اس کو لوٹ لیا۔ کون؟ راجہ طاہر نے کہا کہ جاؤ، ایک آدمی کو بھیج دیا کہ جاؤ خبر کر دینا کہ ہم نے لوٹ لیا ہے اپنے طاقت کے آدھار پر۔ بادشاہوں راجاؤں کا کوئی ایمان و عقیدہ نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی عقیدہ ہوتا، ان کا ایک ہی ایمان ہوتا، ایک ہی آستہ ہوتا ہے۔ وہ کون سا آستہ؟ وہ گدی۔ پہلے زمانے میں جو لڑائی ہوتی، دھرم کی وہ لوگ کبھی بھی لڑائی نہیں کرتے تھے دھرم پر۔ دھرم کے اوپر لڑائی کرتے تو بھارت کے اندر میں 800 سال تک حکومت رہی ہے، تو یہاں پر پھر تو چاروں طرف کلمہ ہی کلمہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اتہاس پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پیرے کہ تو جب لوٹ لیا تو آدمی گیا ولید بن عبد الملک سے، ولید بن عبد الملک نے خط لکھا حجاج بن یوسف کے کہ ارے راجہ طاہر نے ہمارے قافلے کو لوٹا ہے، بھیجو کسی کو۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم الثقفی 17 سال کا ایک نوجوان آیا 60-65 لوگوں کو لے کر، راجہ طاہر سے کہا کہ راجہ طاہر ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، بس ہمارا مال واپس کر دو، جو تم نے لوٹا ہے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تو ہم نے لوٹا ہی ہے، باقی تم جو لے کر آئے ہو تمہیں بھی لوٹیں گے۔ تُوَمْ تُوْرِيَتَ رُشَّتَهَا سَتْيَمْ وِبْھَاجَنِي، شترو کو مار دو اور ان کا بچا ہوا مال واپس لے لو۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے شترو ہو، اس لیے شترو ہو کہ تم لڑنے کے لیے آئے ہو، ہم تم کو چیلنج کرتے آؤ میدان میں، تو شترو تم کو ماریں گے اور تمہارا مال آپس میں مل بانٹ کر کھا لیں گے۔ تُوَمْ تُوْرِيَتَ رُشَّتَهَا سَتْيَمْ وِبْھَاجَنِي، یہ قرآن کریم کی ایک آیت پر جو اعتراض ہے اسی کے آدھار پر میں نے یہ منتر اس کے اوپر ریسرچ کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراض کرتے ہیں ہمارے کچھ نوجوان، کچھ ساتھی، کچھ بھارت کے سناتنی بھائی کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کہ مسلمان، قرآن میں کہا گیا مسلمانوں سے کہ ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ۔ دیکھیں فَكُلُوا، کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ، ہندوؤں کا مال جو تم نے لوٹا ہے، یہ آیت میں ہے، قرآن میں غلط ترجمہ ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ارتھ یہ ہے کہ جب میدان کارزار میں لڑائی ہوتی ہے تو ان میں ایک ہی بادشاہ جیتتا، دوسرا بادشاہ ہار جاتا، جو ہار گیا اس کی پراپرٹی لے سکتے، لیکن یہاں لفظ ہندو جوڑ دیا، کیا کرنے کے لیے؟ نفرت، لڑائی، دنگا۔ یہ سازشیں نہیں چلیں گی جب تک بھارت کے اندر شاستر ہے اور شاستر کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تب تک ناپاک ارادوں میں کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف تو انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم تمہاری تلوار میں اگر طاقت ہے تو میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں، آؤ مقابلہ کرو۔ لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، چند گھنٹوں میں میدان جیت جاتے کون؟ محمد بن قاسم الثقفی رحمت اللہ علیہ۔ وہاں پر اپنا حاکم اور گورنر طے کرنے کے بعد وہ چلے جاتے واپس، اس کے بعد پھر راجہ آتے، پھر مقابلہ ہوتا، کوئی دوسرے بادشاہ آتے وہاں پہ۔ لیکن 17 سال کا ایک نوجوان، میں صرف اس لیے بتانا چاہتا تھا اس واقعے کو کہ ایک 17 سال کا بچہ، آج ہمارا 17 سال کا بچہ سوشل میڈیا میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اسلام کب بنے؟ 12 سال کی عمر میں نوجوانوں، آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، اسی لیے آپ کی ایک تاریخ ہے نوجوانوں کی۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ آپ ملت کی تقدیر ہیں، آپ اس سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سماج کی ریڑھ کی ہڈی جوان طبقہ ہے، اگر وہ شرابی بن جاتا ہے تو اس کی جوانی برباد۔ اگر سماج میں سارے نوجوان شرابی بن جاتے ہیں اور اپنی قیمتی زندگی کو شراب کے حوالے کر دیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ گاؤں کی ایک نسل برباد ہو چکی ہے،
وہ گاؤں جلدی وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے سماج کے نوجوانوں نشہ سے اور دوسرے خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں ایم سیٹ کرو، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، اور ظلم کے خلاف تبھی آواز بلند کر سکتے ہیں جب آپ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ظلم کرنے کو بھی منع کیا ہے اور ظلم برداشت کرنے کو بھی منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ ایک شیخ الاسلام حسین احمد مدنی فرماتے، ان کے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ظالم کو تو روکو ہی، مجھے ظالم پر تو غصہ آتا ہے، لیکن ظالم سے زیادہ مظلوم پر غصہ آتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ ظلم کیوں برداشت کرتا۔ بھارت کی دھرتی پر ظلم کرنا بھی پاپ ہے، سنویدھانک ہے، اور ظلم سہنا بھی پاپ ہے۔ مظلوم بن کر، گونگے اور بہرے بن کر مصلحت کی چادر اوڑھ کر ظلم کو سہتے رہو گے تو اس سے ڈاکو پیدا ہوں گے، اس سے دبنگ لوگ پیدا ہوگا، اور اگر کوئی ان کو اسی